نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم انك ميت وانهم ميتون صدق اللہ العظیم۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی وفات کا وقت اور بعد کے احوال۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت میں ہے کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے چاشت اور دوپہر کے درمیان وقت میں انتقال فرمایا۔ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ پیر کے دن سے مجھے مصیبت ملی، بخدا امت کو اس دن بڑی مصیبت ہوا کرے گی۔ حضرت ام کلثوم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کوفہ میں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے انتقال پر فرمایا کہ دوشنبے یعنی پیر میں میرے لیے خیر نہیں۔ اس دن سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے وفات پائی۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ شہید ہوئے اور میرے شوہر شہید ہوئے، اس لیے اس دن سے مجھے خیر نہیں ملی۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتی ہیں کہ جب سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے وفات پائی تو لوگ مصیبت میں پڑ گئے، یہاں تک کہ رونے کی آواز بلند ہوئی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرشتوں نے آپ کے کپڑوں میں ڈھانپ لیا۔ لوگوں کا مختلف حال ہو گیا، بعض لوگوں نے آپ کی وفات کی تکذیب کی، بعض گنگے ہو گئے اور عرصہ دراز تک نہ بولے، اور بعض محمل باتیں کرنے لگے۔ بعض لوگوں کی عقل باقی رہی، بعض بیٹے کے بیٹے رہ گئے۔ حضرت عمر ابن الخطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان لوگوں میں سے تھے جنہوں نے آپ کی وفات کو جھٹلایا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان لوگوں میں سے تھے جو بیٹے رہ گئے۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ گونگے ہو گئے تھے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ لوگوں کے پاس آئے اور کہنے لگے کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم انتقال نہیں فرمایا، اللہ تعالیٰ نے انہیں واپس فرما دیں گے اور ان منافقین کے ہاتھ پاؤں کاٹ دے گی جو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے موت کی تمنا کرتے رہے۔ ہمارے حضور سے اللہ نے ایسے ہی وعدہ کیا ہے جیسا موسیٰ علیہ السلام سے کیا تھا، اب وہ تمہارے پاس آنے والے ہیں۔ ایک روایت میں ہے کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے کہا کہ لوگوں کو سرکار دو عالم کے متعلق کچھ کہنے سے اپنے زبان کو روکو، بخدا آپ نے وفات نہیں پائی، اب اگر کسی نے ایسی بات کہی تو میں تلوار سے گردن اڑا دوں گا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ گھر میں بیٹھے رہ گئے۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ کسی سے کچھ نہ بولتے تھے، لوگ ان کا ہاتھ پکڑ لاتے تھے اور لے جاتے تھے۔ کسی مسلمان کا حال ایسا نہیں تھا جیسے حضرت بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما کا تھا۔ اللہ تعالیٰ نے دونوں حضرات کو توفیق اور راستی عطا فرمائی تھی، اگرچہ لوگوں نے صرف حضرت بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے کہنے کی رعایت کی۔ حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس تشریف لائے اور کہنے لگے خدا وحدہ لا شریک کی قسم، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم موت کا ذائقہ چکھا ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زندگی میں ارشاد فرمایا کرتے تھے انک میتون وانہم میتون ثم انکم یوم القیامت عند ربکم تختصمون، آپ کو بھی مرنا ہے اور انہیں بھی مرنا ہے، پھر قیامت کے روز مقدمات اپنے رب کے سامنے پیش کرو گے۔ حضرت بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ اس وقت قبیلہ حرس بن الخزرج میں تھے۔ جب آپ کو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی حادثے کی وفات کی اطلاع ملی، آپ تشریف لائے، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت کی اور آپ کے اوپر جھک کر بوسہ دیا۔ اس کے بعد فرمایا میرے ماں باپ آپ پر قربان ہوں یا رسول اللہ، اللہ تعالیٰ آپ کو دوبارہ موت نہیں دیں گے، بخدا آپ وفات پا چکے ہیں۔ پھر لوگوں کے پاس تشریف لے گئے اور ارشاد فرمایا اے لوگو، جو شخص محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کرتا ہے تو محمد انتقال کر فرما چکے ہیں، اور جو رب محمد کی عبادت کرتا تھا تو وہ زندہ ہے، مرے گا نہیں۔ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے وما محمد الا رسول قد خلت من قبله الرسل افإن مات او قتل انقلبتم على اعقابكم ومن ينقلب على عقبيه فلن يضر الله شيئا، اور محمد نر رسول ہی تو ہیں، اس آپ سے پہلے اور بھی بہت سے رسول گزر چکے ہیں، سو اگر آپ کا انتقال ہو جائے یا آپ شہید ہو جائیں گے تو کیا تم الٹے پھر جاؤ گے، اور جو شخص الٹا پھر جائے گا تو خدا تعالیٰ کا کوئی نقصان نہ کرے گا۔ اس وقت لوگوں کا ایسا حال ہوا کوئی انہوں نے یہ آیت اسی دن سنی ہے۔ ایک روایت میں ہے کہ حضرت بکر صدیق کو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی
وفات کی اطلاع ہوئی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے حجر مبارک میں درود پڑھتے ہوئے تشریف لائے، اس حال میں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھوں سے اشک بہ رہی تھی اور شدت لرز رہی تھی۔ اس کے باوجود آپ قول و فعل مضبوط تھے، چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے جسم مبارک پر جھکے، آپ کے چہرے مبارک سے کپڑا ہٹایا، آپ کی پیشانی اور رخسار کو بوسہ دیا اور آپ کے چہرے اچ مبارک پر ہاتھ پھیرے جاتے تھے اور روتے وہ کہتے کہ میرے ماں باپ، میرے جان اور گھر سب آپ پر فدا، آپ زندہ بھی اچھے تھے، انتقال فرما کر بھی اچھے ہیں۔ آپ کی وفات سے وہ بات ختم ہو گئی جو دوسرے انبیاء کی وفات سے ختم نہیں ہوئی تھی، یہ نبوت آپ کا مرتبہ ناقابل بیان ہے اور رونے سے برتر ہے۔ آپ مخصوص ہوئے تو آپ ایسے کہ سب کے لیے زر تسلی بن گئے، اور عام ہوئے تو ایسے کہ ہم سب آپ کے باب میں، ہم آپ کے غموں میں آپ آنکھوں کا سارا پانی بہا دیتے، لیکن جو بات ہم خود سے دور نہیں کر سکتے تھے وہ جدائی اور فراق کا رنج ہے۔ اے اللہ تو یہ باتیں ہمارے حضور تک پہنچا دے۔ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، آپ اپنے پروردگار کے پاس ہم یاد رکھے اور ہمیں اپنے دل میں جگہ دے۔ اگر آپ اپنی پیچھے سکون نہ چھوڑے جاتے تو کون تھا جو آپ کی جدائی کے وحشت سے نجات پاتا؟ اے اللہ اپنے نبی تک ہمارا حال پہنچا دے اور آپ کی یاد اور اتباع کو ہم میں محفوظ فرما دے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔